If you are being blessed through our YouTube channel, don't forget to like, subscribe, and share with others. Our YouTube channel is the ICPF TV. जैसे जोर के आंधी का सन्नाटा होता है और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी। गौर कीजिए, उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी, यानी आग के अंदर कुछ लिखा हुआ उनको नजर आ रहा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। जहाँ उन्होंने ज़बानों को देखा, हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो जो कि नामुमकिन है। दिस इज अ ग्रेट मिरेकल। हालेलुया, ये बहुत बड़ा मौजज़ा है। हम लोग ज़बानों की बातें तो करते हैं, बहुत सारे लोग इसके खिलाफ है, बहुत सारे लोग चाहते हैं बोलना चाहिए, क्या है नहीं। ये मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा मैसेज लंबा करूं। मैं बहुत सारी बातें हैं, बहुत ये जो रूल कुदस का मज़मून है ना, इसके ऊपर बड़ी लेदे होती है। बहुत सारी जो हमारी डिनोमिनेशन है वो रूल कुदस के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देती हैं, बहुत कुछ कम देती हैं। जो बड़ी कलीसियाएँ हैं, समझ रहे, बड़ी कलीसियाएँ, दो हमारी बड़ी कलीसियाएँ हैं, वो रूल कुदस के लिए उन्होंने सिर्फ संडे का दिन एक रखा हुआ है। 52 संडे होते हैं, 52 संडे में एक संडे उन्होंने ईद पैंतीकोस का मनाना बस। और ईद उसके बाद वो भूल जाते सारा साल। फिर कब जब ईद पैंतीकोस का फिर बुलाया जाएगा, लोग बहुत सारे लोग कहते हैं गैर ज़बानों के बगैर पाक रूह नहीं है। कुछ लोग गैर ज़बानों पे बहुत जोर देते हैं, कुछ कंडेम करते हैं, कुछ जो है बोलना चाहते हैं। हम उनको मना नहीं कर सकते क्योंकि बाइबल के हमें बेशुमार ऐसे हवाला जात हैं जिनसे पता चलता है कि लिखा है कि ईमान लाने वालों के दरमियान क्या होंगे। भाई जोर से बोलिएगा, आप लोगों की बारी है। मोज़ होंगे और वो क्या बोलें करेंगे। कौन कह रहा है? आवाज नहीं आ रही। आई एम नॉट प्रीचिंग इन गोरा कब्रिस्तान। ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोज़े होंगे कि जब रूल कुदस उन पर नाज़िल होगा तो वो गैर ज़बानें बोलेंगे। हालेलुया। मैं इतना इसके बारे में ज़्यादा प्रीच नहीं करता, लेकिन ये रूल कुदस की नेमत है, इसको कोई महदूद नहीं कर सकता। ये निशान नहीं है बल्कि ये एक नेमत है। 1 Corinthians chapter 12, पहला करंथियों 12वें बाब में लिखा है, उसकी पहली 11 आयत पढ़ ले तो 9 नेमतों का जिक्र है। इट इज़ वन ऑफ 9 ऑफ देम। ये 9 में से एक नेमत है और खुदा जिसको चाहता है वो नेमतें अता करता और बांटता है। हालेलुया, चाहे वो गैर ज़बान हो या बाकी नेमतें हों, खुदा उनको अता करता। हालेलुया। और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, सब रूह कुदस से भर गए, गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की तौफीक बख्शी थी। हालेलुया। ये पुराने अहदनामे की पेशन गोई है। इज़ाया 29 वर्स 13 में लिखा है कि मैं आखिरी वक्त में तुम्हारे साथ होंठों में गैर ज़बानों में बात करूंगा। और खुदावंद खुदा ने आज ये कलाम को नाजिल किया और पहला ये हवाला है रूल कुदस के हवाले से। बाकी पुराने अहदनामे में बहुत सारे हवाले हैं। तो खुदावंद खुदा हमें ये बताना चाहता है कि जितने लोग तैयार थे, हाउ मैनी पीपल वर रेडी टू रिसीव द होली स्पिरिट। रूल कुदस के ईद पैंतीकोस के कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए। और मैं ये बताना चाहिए कि अभी ईद पैंतीकोस नहीं कहना चाहिए। हवाला नोट कर लें, एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स नंबर 14। एक्सोडस चैप्टर 13 वर्स नंबर 24, वर्स नंबर जो है 14 और 15 मैंने बताया है। खरूज 23 बाब 14 और 15 सही कर लें। खुदावन के बिल्कुल 7 ईदों का जिक्र है, लेकिन जिनका खुदावन ने नाम लिया पढ़ कर देख लें कि तू साल भर में मेरे लिए क्या करना हो। मैंने 3 ईदें मनाया करना, 3 ईदें मनाया करना। और इनमें से 3 ईदों जिनका जिक्र किया गया है वो है ईद फसा, नंबर 1। नंबर 2 है ईद पैंतीकोस। नंबर 3 है ईद ख़याम। 2 की तकमील हो चुकी है, ईद ख़याम की तकमील अभी खाली है। अब वो आग नरसिंगों के साथ होती थी। इतना मेरा वक्त नहीं है टाइम के मैं इसके बारे में तीनों के अलग अलग बताऊँ। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ ईद फसा की तकमील कब होगी? जब यीशु ने कफारा दिया सलीब पर। रियल लैम्प वाज जीसस, हकीकी बरा यीशु था। नंबर 2 जो है ईद पैंतीकोस जो है ईद फसा के कितने दिन के बाद मनाई जाती थी? आफ्टर हाउ मेनी डेज? 50 दिन के बाद, इसीलिए इसको ईद पैंतीकोस कहा गया है। आफ्टर 50 डेज, 40 दिन तक यीशु नजर आता रहा, जिसका जिक्र मैं आप लोगों को बता रहा। माल पहला बाप उसकी 3 से लेके 5 आयत तक आप नोट कर लें। हालेलुया, प्रेज गॉड। जाओ बरकिल क्या के
40 दिन तक बहुत से सबूतों के साथ जिंदा होने के बाद उन्हें नजर आता रहा और उनसे कहा कि यरूशलेम से बाहर ना जानो जब तक कि बाप का वादा तुम्हारी जिंदगी में पूरा नहीं होता। हालेलुया, खुदा उनका शुक्र हो। इसके साथ ही आप हवाला आप पढ़ ले गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 14 वर्स नंबर 49। यहाँ लिखा है कि खुदावंद जिंदा होने के बाद उन पर नजर आया और उन्हें कहा कि जिसका वादा मेरे बाप ने तुमसे किया है जब तक वो तुमसे नाज़िल ना हो यरूशलेम से बाहर ना जाना। और अब ये लोग जो हैं जब खुदा ने ये वादा कर दिया, फरमाबरदारी का वादा कर दिया, एक कितनी जमात के लोग हैं, हाउ मैनी पीपल। अगर आप ये देखना चाहते हैं ये 120 की जमात है, ये पहले पैर इनको रूल कुद्दस मिला। ये मैं पैरों के हवाले से कलाम कर चुका हूँ। ये पहला पैर क्या मुराद है से 9 बजे 6 से 9 बजे का टाइम है, तो 6 से 9 बजे के करीब जो है इनको पाक रूह मिला। कैसे पता चलता है? कलाम में लिखा है, लोग लान तान करते हैं कि ये तो ताज़ा मैं के नशे में हैं। और आगे जवाब क्या पतरस ने क्या दिया कि पहले पैर कौन ये है शराब पीता है, कौन अल्कोहल पीता है। ये पहला पैर 9 बजे का टाइम है, तो सुबह के वक्त कौन शराब पीता है? और रात पी पी के लोग थक जाते हैं फिर सोए रहते हैं, तो इस टाइम कौन शराब पी सकता है? और तीसरा ग्रुप दो ग्रुप ईद पेंतीकोस के दिन 2 ग्रुपों को पाक रूह मिला। पहला ग्रुप मैंने ये आप लोगों से शेयर किया है कि ये कब हुआ? 9 बजे सुबह 120 की जमात थी जिनको खुदावंद ने कहा कि यरूशलेम में ठहरे रहो। शागिर्दों की जमात थी। ये कितने शागिर्द इनमें से बता सकता? हाउ मेनी डिसाइपल वर देयर सिटिंग टू रिसीव द होली स्पिरिट? 11 थे, क्योंकि उनमें से एक निकल चुका था, यूदा इस्करियोती। उन 11 की लिस्ट में आप जो हवाला मैंने बताया आप लोगों को, माल पहला बाप उसकी 11 से ऑनवर्ड हवाला जो बताया है आप पढ़कर देख ले, और उसमें 11 का जिक्र है। 12वां बाद में मुंतखब किया गया मतिया, और उसके बाद फिर 12 का नाम आता है। 12 चुनेंगे लेकिन एक उनमें से हलाकत का फरजान कलाया जाता है। और बहुत सारे लोग सवाल पूछते ब्रदर ये बच गया या नहीं ये बचा नहीं है, क्योंकि खुदावंद ने कहा था यूहन्ना की इंजील 17 बाब में कि खुदावंद जिनको तूने मुझे दिया मैंने उनकी हिफाजत की सिवाय हलाकत के फर्जंद के। तो ये सवाल जो जिनके ज़हन में था ये क्लियर हो जाना चाहिए कि वो नहीं बचा, यूदा इस्करियोती नहीं बचा। मैं इन दिनों जो है तमाम जितने रसूल हैं उनके हवाले से, अपोस्टल्स हैं, रसूलों के हवाले से एक मैसेज दे रहा हूँ, और उनमें से यूदा इस्करियोती के हवाले से मैंने 2 मैसेज दिए हैं। अगर आपको मिले हैं तो उनको दोबारा सुने, सारी डिटेल आपको पता चल जाएगी। तो अब यहाँ पर इतना वक्त नहीं है कि मैं सारी बातें आप लोगों से शेयर करूँ। तो खुदावंद खुदा आज पाक रूह की बात करता है, तो हमें पेंतीकोस क्यों नहीं बोलना चाहिए? बहुत सारे इश्तिहारों पे ईद पेंतीकोस लिखा होता है, लेकिन पेंतीकोस जो है इसकी तकमील कब हो गई? आप लोग की बारी जोर से बोलें। जिस दिन रूल कुद्दस नाज़िल हुआ आज से 2000 साल पहले, यानी 19वीं सदी के अवाइल के अंदर शुरू में पाक रूह नाज़िल हुआ। हालेलुया। आखिरी वक्त यूएल 2 बाब उसकी 28 आयत को पढ़कर देखे तो वहां से आखिरी वक्त में मैं हर फर्दो बशर पर अपने रूह को नाज़िल करूंगा। तुम्हारे बूढ़े क्या देखेंगे भाई? ख्वाब देखेंगे। तुम्हारे जवान क्या देखेंगे? रोया देखेंगे। और वो नबूवत करेंगे, और ये वादा तुम्हारे साथ, तुम्हारी औलाद के साथ और दूर के रहने वालों के साथ है। अब इसका जो कनेक्शन है, ये इसका जाके कनेक्शन मिलता है हिमाल 2 बाब 37 एंड 38 वर्स। यहाँ पर लिखा है भाइयों हम क्या करें? जब पतरस सेकंड पहला ग्रुप जो 120 का है ये क्लियर हो जाए। ईद पेंतीकोस जो है हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि ईद पेंतीकोस की तकमील होगी। किस में तकमील होगी? जब रूल कुद्दस नाज़िल हो। अब हमें नज़ूले रूल कुद्दस कहना चाहिए। आज का जो हमारा मज़मून है वो नज़ूले रूहुल कुद्दस और हसूले रूहुल कुद्दस की मैं बात करूं, और बहुत सारे भेद आज हमारे लिए खुलने वाले हैं। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन रह जाए तो इतना टाइम नहीं होगा कि आपको मैं जवाब दे सकूं। आप सबके पास मेरा नंबर है, आपके पास कोई भी मुश्किल सवाल होता है जब पूछते नहीं आता तो आप ज़रूर उस सवाल को मेरे से ज़रूर शेयर किया करें। तो अब हम ये देखते हैं कि ईद पेंतीकोस के दिन क्या हुआ। जो जमात थी 120 की, उनमें मुकद्दस हस्तियाँ भी शामिल थी, 11 रसूल भी शामिल थे, और मुकद्दसा मरियम भी शामिल थी, उसको भी पाक रूह मिला। हालेलुया। अगर इन मुकद्दस हस्तियों को ज़रूरत थी पाक रूह की तो फिर हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी। हालेलुया। तो खुदा चाहता है कि हम अपने आप को, अगर आप बैठे हुए हैं तो पाक रूह के लिए तैयार हो जाएं।
اگر آپ نے پورا ہفتہ تیاری نہیں کی تو ایک حوالہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ بیٹھے بیٹھے بھی تیاری کر سکتے ہیں. وہ کیسے؟ چلے جی میں آپ کو بتانے لگا ہوں. اعمال 10 باب 44 آیت ہے. اعمال 10 باب 44 سے ایک حوالہ پڑھ دیں. میں تو زبانی اس لیے وقت کی قید کی وجہ سے زبانی خدا, جب میں خدا سے یہی پاک روح مانگا تھا, یہی نعمت مانگی تو خدا نے تو اپنا کلام میرے اندر ڈال دے, تو خدا نے اپنا کلام میرے اندر ڈال دیا. اور آپ نے دیکھا میں نے کوئی حوالہ نہیں دیکھا, اور آپ نوٹ کرتے جائیں اور بعد میں پڑھیں اور والا جات کو جو ہے شیئر پہ کریں. جن بھائیوں کے پاس ٹچ موبائل ہے آپ اپنے کمنٹس بھی دے سکتے ہیں, والا جات ڈال بھی سکتے ہیں. جو بہن بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں وہ والا جات ڈال سکتے ہیں, کیونکہ میں تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہوں اور تیزی سے بول رہا ہوں. تو جن کو مشکل لگتی ہے وہ دوبارہ سنیں اور اس حوالے کو ڈالیں. اور ایک حوالہ میں چاہ رہا تھا, عبید پڑھ دی. پطرس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا. ہاں, پطرس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا. باتیں کیا کہہ رہا؟ ہالےلویا. کاش کہ جب کوئی ہم سے ملنے کے لیے آئے, جب ہم اس سے باتیں کریں تو لوگ کہیں کہ ہم نے تو مسیح یسوع کے دیکھ لیا, ہم سے یسوع کا دیدار ہو گیا ہے. اس بھائی کے اندر تو خدا کا مسا کثرت کے ساتھ جنبش کرتا ہے. ہالےلویا, پریز گاڈ. جب وہ باتیں کر رہا تھا, when he was preaching the word of God, hallelujah, then the Holy Spirit come upon them, those who are sitting and listening the word of God. جی ہاں, یہی لکھا جی. پطرس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا ہاں جو کلام سن رہے تھے. ہالےلویا. کون کن پر نازل ہوا؟ جو کلام سن رہے تھے, خبریں نہیں سن رہے تھے, ڈرامہ نہیں دیکھ رہے تھے, اور کئی اور سیاسی باتیں نہیں کر رہے تھے. اب گنتے جائیں ساری باتوں کو. میں ایک پوائنٹ دے دیا ہے کہ یہ کون سا گروپ ہے جو کلام سن رہے تھے. ہاں, یہ کون سا گروپ ہے؟ جو سیکنڈ بھی نہیں ہوگا, تھرڈ ہو. نہیں, ابھی آپ لوگ آگے پیچھے ہو گئے. میں ابھی بتا رہا ہوں کہ پہلا گروپ یہ ہے یہودیوں کا, جن کو پاک روح ملا, اور سیکنڈ جو ہے 3000 لوگوں کو پاک روح ملا تھا تیسرے پہر. اور پہلا پہر 120 کی جماعت, تیسرا پہر جو ہے اور وہ ہے 3000 لوگ. جب پطرس کلام کر رہا تھا تو اعمال 2 باب اس کا میں 37-38 بتائی تھی کہ جب پطرس پیٹر واز پریچنگ دی لیونگ ورڈ آف گاڈ, جب وہ بیان کر رہا تھا وہ 3000 لوگ کیا کر رہے تھے؟ they were listening with concentration. کانوں سے سن رہے تھے. میری بہن میرے بھائی, آپ بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا, بیٹھے تو بہت سارے لوگ ہوں گے اور بھی, لیکن جن میں جو غور سے سن رہے, those who are listening the living word of God with concentration, with whole heart, they all filled with mighty power of Holy Spirit and start to speaking in different tongues. Hallelujah. سب سے پہلے کس گروپ کو پاک روح ملا؟ جلدی سے میں دہرانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ سیکھ کے جائیں. یہودیوں کو پاک روح ملا دوسرے باب میں, پھر جو ہے 8ویں باب میں سامریوں کو پاک روح ملا, اور پھر جو ہے 10ویں اور 11ویں باب میں رومیوں کو پاک روح ملا, اور جو ہے پھر 19ویں باب میں یونانیوں کو پاک روح ملا. ہالےلویا, پریز گاڈ. جاہو برے کی. ہم خداوند خدا کا شکر, اس کی تعریف, اس کی تمجید کرتے ہیں. تو خدا کا کلام اندے پینتیکوست جس کو ہم کہتے ہیں, یہ جو روح القدس کی عبادت ہے جس کا سیمینار آج ہم کر رہے ہیں. سیمینار ایسا تو نہیں ہوتا جیسے میں سپیڈ سے چل رہا ہوں, کیونکہ میں وقت کو جو ہے وقت کی قید میں رہ کر وقت کی نزاکت کو دے کے کلام خود ہی پڑھتا جا رہا ہوں والے. اور اکثر کم ہو تو پھر میں عبید کو بلا لیتا ہوں, بلایا بھی اسی لیے میں نے اس کو, لیکن زیادہ تر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو موقع دیا جائے تاکہ آپ لوگ بھی آگے آئیں جو تیار ہے, جو کلام سن رہے ہیں. ابھی آپ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کلام سنتے سنتے. اور میرا ایمان ہے کہ جیسے وہ غیر زبانیں ان پر آ ٹھہری, اب ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس کا مضمون علم الہیات میں بہت اہم مقام رکھتا ہے. یہ نہیں کہ 52 سنڈے ہیں ان میں سے ایک سنڈے پاک روح منایا جائے. اگر آپ آج خدا کا پاک روح آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے, جس کلیسیا کے ساتھ آپ ہیں, God wants you to transform. خدا آپ کی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے, آپ کی زندگی کو موڑ دینا چاہتا ہے, تاکہ آپ جس چرچ میں ہیں, آفیشیل بورڈ میں ہیں, بہنوں رفاقت خواتین میں ہیں, آپ تہلکہ مچا دیں, آپ روح کے بارے میں بتائیں. There is no life without Holy Spirit. روح القدس کے بغیر کلام سنانا کسی کام کا نہیں ٹھنٹھناتا, پیتل جھنجھناتی جانچ ہے. روح القدس کے بغیر ہم کلام نہیں سنا سکتے. میں یہ حوالہ جات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں وقت بھاگ رہا, لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں مضمون کے ساتھ جسٹیفائی کروں. میں نے ابھی کیا کہا تھا, میرے ساتھ اگر سنا آپ لوگوں نے, میں یہی کہتا ہوں کہ آپ دھیان سے میرے ساتھ رہیں.
اگر آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، اگر آپ کی سیڑھیوں پہ توجہ نہ ہو، اگر بیچ میں کوئی سیڑھی رہ جائے گی تو کیا ہوگا؟ پھر منہ کے بل گریں گے۔ تو آپ اگر میرے ساتھ رہیں گے، یہ سیڑھیاں چڑھنا ہے، ہم چڑھ رہے ہیں، میرے ساتھ ساتھ رہیں، اور پھر جب ہم آگے آئیں گے تو خدا کا روح آپ کے اوپر جو ہے کثرت سے نازل ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ تو میں نے کیا بتایا کہ روح القدس کا مضمون علم الہیات میں بہت ہی اہم مقام رکھتا ہے۔ اب میں اس کی افادیت اور اس کی امپورٹنس اور اس کے بارے میں کہ بہت اہم مقام رکھتا ہے، میں چند باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اگر if you want to read Genesis chapter 1 verse number 2 کا لکھا ہے کہ خدا کا روح پانیوں کی سطح پہ جنبش کرتا تھا۔ ہاللیلویہ۔ The Holy Spirit was wavering on the surface, on the face of water. خدا کا روح آپ نوکری بھاری ہے کیا میں نے بتایا؟ پاک روح کا آغاز روح القدس سے ہوتا ہے، پاک روح کا اینڈ نئے پرانے عہد نامے کی پہلی کتاب میں پاک روح کا سٹارٹ ہوا، اور نئے عہد نامے کی جو آخری کتاب ہے اس کے آخری باب میں پاک روح کا اینڈ ہوا۔ اس میں جو درمیان پاک روح کے بارے میں ذکر ہے 390 ٹائم، 390 بار روح القدس کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 80 بار جو ہے 90 ٹائم اگر کوئی لکھ رہا ہے 90 ٹائم اولڈ ٹیسٹامنٹ میں اس کا ذکر آتا ہے، 260 ٹائم نئے عہد نامے میں اس کا ذکر آتا ہے، 90 + 260 = 350۔ اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا میں نے بیان بھی بتایا کہ روح القدس کا بیان سب سے پہلی پرانے عہد نامے کی پہلی کتاب سے شروع ہوتا ہے کہ دی ہولی اسپرٹ واز wavering on the surface یا on the face of water، پانیوں کے پر تیر رہا، جنبش کر رہا تھا۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر اینڈ میں کیا لکھا ہے؟ روح مکاشفہ 22 باب 17 ہے، تاکہ جو بہن بھائی مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں، حوالہ جات ڈال رہے ہیں، وہ بہن بھائی تیار رہے، آپ بھی حوالہ جات کو ڈالنا چاہے تو ڈال سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس، میں اکثر کہتا ہوں کہ میری جس دن میسج ہوتا ہے تو آپ لوگ ضرور اپنا ٹچ موبائل لایا کریں، استعمال کیا کریں، ہم صرف بیٹھے نہ رہیں بلکہ روح کی حضوری میں ہو کر کلام کو سیکھیں، اور جو کو سیکھتے ہیں پھر ان کو آگے بتائیں۔ ہاللیلویہ۔ پریز گاڈ جاہو برے کی۔ تو میں ابھی کیا بتا رہا تھا کہ خدا کا روح پانیوں کی سطح پہ کیا کرتا تھا؟ جنبش کرتا تھا۔ ہاللیلویہ۔ میں بڑی زبردست بات کرنے کو جا رہا ہوں۔ ڈو یو بلیو دیٹ؟ کیا آپ محسوس کر رہے ہیں؟ ہاللیلویہ کہ خدا کا پاک روح اس وقت ہماری جماعت کے اوپر کیا کر رہا ہے؟ ویورنگ کر رہا ہے، جنبش کر رہا ہے۔ کین یو کلیپ فار جیسس؟ زوردار تالیاں، زوردار تالیاں۔ ہاللیلویہ۔ اپنے ہاتھوں کو جنبش دیں اور زوردار تالیاں بتائیں کہ خدا کا پاک روح اس وقت ہمارے اوپر جنبش کر رہا ہو۔ ہاللیلویہ۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ، پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ ہاللیلویہ۔ خدا کا روح پانیوں کی سطح پہ جنبش کرتا تھا۔ ارے بھائی پانیوں کی سطح پہ کرتا ہوگا لیکن آج تو زندہ کلیسیاؤں پہ جنبش کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ روح القدس کسی کی میراث نہیں، کسی پینتیکاسٹل گروپ کی، یہ میرے اور آپ کے لیے، سب جماعتوں کے لیے ہے، ہر ایک جماعت کے لیے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہماری عقل پہ پردہ پڑا رہے تو ایک الگ بات ہے۔ اور اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ روح القدس کون ہے؟ ہو از ہولی اسپرٹ۔ اکثر لوگ کہتے ہیں وٹ نہیں، ہو کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ ہو جو ہے شخصیت کے لیے استعمال ہوتا ہے، وٹ جو ہے بے جان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ واٹ از ہولی اسپرٹ؟ دیٹ از رانگ۔ ہو از ہولی اسپرٹ؟ روح القدس کون ہے؟ اور یہ ہم نے سیکھنا ہے۔ روح القدس تثلیث فی التوحید کا تیسرا قانون ہے، باپ اور بیٹے سے صادر ہوتا ہے۔ روح القدس کو خدا کہا گیا ہے۔ اعمال 5 باب اس کی 4 آیت کیا لکھا ہے؟ جب ہننیہ آیا، انہوں نے زمین بیچی تو اس نے کیا کیا؟ پترس نے پوچھا کیا اتنے کو زمین بیچی؟ اس نے کہا ہاں اتنے کو بیچی، جھوٹ بولا۔ جیسے اس نے بولا ایس اتنے کو بیچی، دھڑم کر کے گرا، اس کی جان نکل گئی۔ اور کچھ گھنٹوں کے بعد اس کی بیوی آئی، پتہ کروں کہ میرا بندہ گیا سی، آیا نہیں حالے تک کہ کی ہو گیا انہوں۔ اور جب وہ آئی سفیرہ تو اس سے بھی یہی سوال کیا، اور وہ بھی اسی دم، اب اس میں بیچ میں بہت ساری گنجائیں ہیں، میں ان کی طرف نہیں جا رہا، تو وہ بھی دھرم کر کے گری اور ان کا کہ تم نے کیوں ایکا کر لیا؟ بڑی پکی دوستی تھی میاں بیوی تھی۔ ہاں جی، جھوٹ بولنا۔ آج خدا چاہتا ہے کہ ہمارے جو میاں بیوی ہیں، ہم لوگ، ہمارا ایکا دنیاوی باتوں پہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارا ایکا روح پر، روح کی باتوں پر اور کلام پر ایک ہوں۔ 1 پیج، ہم 1 پیج پہ آ جائیں۔ آج ہماری حکومت 1 پیج پہ نہیں ہے، ہماری کلیسیاں، ڈائسز، تمام چرچز، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، آپ لوگ سب مجھ سے زیادہ ہوشیار ہو۔ 1 پیج پہ کوئی بھی نہیں ہے۔ کراچی سے لے کے درہ خیبر تک جتنے چرچز ہیں، جتنے بشپ ہیں، سب
کوئی بھی ایک پیج میں نظر نہیں آتا. خدا یہ نہیں دیکھتا کہ چرچ میں کتنی سٹنگ کیپیسٹی ہے. سمجھ گئے میرا مطلب؟ خدا یہ میٹر نہیں کرتا کہ کسی چرچ میں بیٹھنے کی کیپیسٹی کتنے اور کتنے لوگ آتے ہیں, کتنے زیادہ آتے ہیں. خدا میٹر کرتا ہے کہ اس کلیسیا کے لوگ کتنے روح القدس سے بھرے ہوئے ہیں. ہالےلویا. کین یو کلیپ فار جیسس؟ ہالےلویا, ہالےلویا, پریز جیسس, ہالےلویا, پریز گاڈ. وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہاؤ مینی پیپل آر فلڈ. وہ روح القدس سے معمور زندگی بسر کرتے ہیں. ایک بہن تھی, وہ بلی گرام سے ملی, گلے لگ کے رو رہی ہے. اس نے کہا کہ وائی یو آر ویپنگ. مجھے یاد ہے کہ پچھلے کروسیڈ میں آپ کو پاک روح ملا تھا. شی واز 72 years old. اس نے کہا میں اس, بڑی زبردست بات ہے, میں اس لیے نہیں رو رہی. تو پھر کیا تھا بلی گرام, پھر تو کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میں نے بڑھاپے میں توبہ کی. اگر میں جوانی میں توبہ کر لیتی تو میں جوانی میں زیادہ یسوع کے لیے کام کر سکتی تھی. ہالےلویا. خداوند خدا یہ چاہتا ہے. ایک خادم ڈاکٹر یونگے چو کے پاس آیا وہ روح القدس کے حصول کے لیے. تو کہتا ہے کہ کیا, اس نے آ کے سوال کیا کہ میری کلیسیا کے لوگ بڑے کم ہوتے جا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ کیا تو نے کبھی اپنی کلیسیا میں روح القدس کی بات کی ہے؟ اس نے کہا میری کلیسیا روح القدس کے بارے میں سننا ہی نہیں چاہتی. آج خدا کے خادم اس قسم کا کلام سناتے ہیں جو کلیسیا سننا چاہتی ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں ممبر نہ کم ہو جائیں. ہمیں یہاں تو کوئی, میں کسی قید میں کلام نہیں سناتا کہ ممبر کم ہو جائیں گے. میں تھوڑے آئیں لیکن لوہے سے مراد, لوہے سے بہتر ہے کہ سونا تھوڑا ہی ہو, روح القدس سے معمور لوگ ہوں. اور وہ ہم جب اپنے, میں یہ کہتا ہوں یہ چرچ نہیں ہے, یہ کلیسیا نہیں ہے, یہ کیا انٹر ڈینامینیشنل کیرزمیٹک پریئر فیلوشپ. یہ 19 اپریل 1991 میں پرانے گھر میں جہاں رہتا تھا اس وقت خدا نے مجھے یہ نام دیا تھا. اور ہمارا ایک پیج بھی ہوتا تھا, فیس بک پیج بھی ہوتا تھا. اور اس کے بعد ہم نے بہت اس کام کیا اور بڑے بڑے پروگرام کیے. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا, ٹائم کل نہیں کرنا چاہتا دوسری باتوں میں, کیونکہ میرا فوکس یہ ہے کہ کلام کے اوپر میں رہوں. تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر یونگے چو نے کہا کہ گھر میں جا کے ایک دائرہ بنا اور اس دائرے میں بیٹھ کر کیا کر بھئی, اس دائرے میں اپنی بیداری مانگ. ہالےلویا. اس دائرے کے اندر بیداری مانگ, اور جب اس دائرے میں بیداری آ جائے گی تو تیرا چرچ بھی بھر جائے گا. ہالےلویا, پریز گاڈ. اس دائرے میں رہ کر وہ دعا کرنے لگا اور پھر آہستہ آہستہ لوگ بڑھنا شروع ہوئے. انہوں نے جا کے بولا کہ آپ پادری صاحب وہ نہیں رہا جو پہلے اس کے میسج ہوتے تھے, ویسا میسج نہیں ہے. آج انہیں اور لوگ آنا شروع ہو گئے. اگلے فرائیڈے, سیٹرڈے, ہماری فرائیڈے کو عبادت ہوتی ہے تو اور لوگ آنا شروع ہو گئے. تو میرا اور آپ کا کام ہے ملٹی پلائی کرنا. خداوند خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ یہ دعا کریں. ایک خادم تھا, اس نے ایک سٹی میں گیا اور اس میں ایک کرائے پہ کمرہ لیا, ہال کمرہ بک کرا ہوٹل میں. اس ہوٹل میں بیداری کے لیے دعا کرنے لگا اور اس نے یہ دیکھا, لوگوں نے دیکھا کہ کوئی کچھ ہو رہا ہے, یعنی بدی کا گراف گرنا شروع ہو گیا. اور پینے پلانے کا, راتوں کے جو کلبیں ہوتی ہیں وہ بند ہو گئی اور کورٹوں میں کیس آنے بند ہو گئے. ہو ہالےلویا, دیٹ از دی پاور آف دی ہولی اسپرٹ. یہ خادم کیا کر رہا تھا, اس کمرے میں بیٹھ کے دعا کر رہا تھا. جب وہ دعا کر رہا تھا تو اس شہر کے اندر گردو چاروں طرف یہ ماحول بدلنا شروع ہو گیا. میرا ایمان ہے کہ اگر میری جماعت میں آج 1-2 بھی ایسے مل جائیں مجھے, میں شروع میں کلام, جب پرانے گھر سے میں بات کر رہا ہوں, مجھے 7 لوگ خدا دے مرے ہوئے ہوں. مرے ہوئے مراد نہیں کہ مجھے قبروں میں ہیں, مرے ہوئے مراد دنیا میں گناہ کے اعتبار سے مرے ہوئے مجھے 7 لوگ دے. پھر دیکھنا میں تیرے لیے کیا کرتا ہوں. ہالےلویا, پریز گاڈ. جاہو برے کی. خداوند کا شکر ہے, لیکن آج تک مجھے 7 آدمی مرے ہوئے نہیں ملے کہ جو میرے ساتھ کھڑے ہوں. جس نائنٹنگ میں میں ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میری نائنٹنگ ٹرانسفر ہو جیسے موسیٰ کی ٹرانسفر ہوئی تھی اور 70 آدمیوں کو اس نے چنا تھا اور ان میں سے 2 پیچھے رہ گئے تھے خیمہ میں. سب پر نازل ہوا اور 2 جو تھے گھر خیمہ میں رہ گئے تھے ان پر بھی روح القدس نازل ہوا. میرا ایمان ہے, ہالےلویا, پریز گاڈ. جو میں بول رہا ہوں میں روح کی تحریک میں بول رہا ہوں. مجھے کچھ پتہ نہیں میں کیا پریچ کر رہا ہوں. میں اس وقت پورے طور پر روح القدس کے کنٹرول میں ہوں. اور جو مجھے اس وقت بیٹھے سن رہے ہیں اور جو فیس بک پہ سن رہے ہیں, جو یوٹیوب پہ سن رہے ہیں, آج خداوند خدا آپ لوگوں کو سنتے سنتے روح القدس سے بھرے گا. ہمارا جیون بدل جائے گا, ہم ٹرانسفارم ہو جائیں گے. اور لکھا ہے کہ سول جب اپنے باپ کے گدھے ڈھونڈنے گیا تو واٹ ہیپن,
پہلا سیموئیل 10ویں باب میں، اور خداوند کا بندہ سیموئیل کہتا 3 باتیں اس نے بتائی تھی، اور آخری بات بتائی کہ جب نبیوں کا گروہ ہوگا تو جو تجھے کرنا ہوگا اور پاک روح تجھے بتا دے گا۔ کیا ہوا تھا کسی کو پتا ہے؟ واٹ ہیپن ٹو ہم؟ جب وہ کہنوں کے ہجوم میں گیا تھا، ایمانداروں کے، جب ہم ایمانداروں کے ہجوم میں جاتے ہیں، مسا میں جاتے ہیں تو پھر کچھ ہوتا ہے، اور لکھا ہے کہ سول بدل کر کچھ اور ہی ہو گیا۔ He was not as before، جو پہلے تھا وہ نہ رہا، وہ بدل کر اور ہی انسان ہو گیا۔ ہاللویہ۔ آج یہ خداوند چاہتا ہے کہ جتنے بہن بھائی آج آئے ہیں، ہاللویہ ربا کورا بنا دل بنا ذیل بنا سو، کہ جتنے بہن بھائی ایسے جیسے آئے ویسے نہ جائیں، بلکہ آپ کا جیون بدل جائے۔ ہاللویہ، آپ کی زندگیاں بدل جائیں۔ ہاللویہ، پریز گاڈ، جاہو بریک۔ اب وقت تیزی سے بھاگ رہا ہے اور مضمون بہت بڑا ہے، لیکن میں چند باتیں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں، اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کافی باتیں کی ہیں۔ تو اب میں تیسرے سوال کی طرف آ رہا ہوں، دی ہولی اسپرٹ ان اولڈ ٹیسٹامنٹ اینڈ نیو ٹیسٹامنٹ۔ یہ ایک پوائنٹ ہے۔ پرانے وقتوں میں روح القدس جنٹائلز کے لیے نہیں ہوتا تھا، غیر قوموں کے لیے نہیں ہوتا تھا، صرف اور صرف قوم بنی اسرائیل کے لیے ہوتا تھا، اور سب کے سب قوم بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان میں سے بھی خاص خاص لوگوں پر ہوتا تھا۔ جیسے بزلیے کا حوالہ آپ نوٹ کر لیں، میں چاہتا ہوں کہ 1-2 حوالہ پڑھنا بھی چاہیے۔ بیت کو بٹھایا تھا، بیت کہے گا بھائی جان خود ہی پڑھتا جا رہا ہے، مجھے تو موقع نہیں دے رہا۔ خروج 35 باب اس کی 30 آیت۔ بزلیے کے حوالے سے ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ خدا کا پاک روح آتا تھا اور ان پر نازل ہوتا تھا، خدا ان سے کام کیے۔ 35 کو اس کا دن آیا نہیں تھا، اور اس لیے خدا کا روح ان پر نازل ہوتا تھا، کام کرتا تھا۔ ہاللویہ۔ خروج 35:30۔ اور موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا، لسن کیئرفلی، اور موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا، دیکھو خدا نے بزلیل بن اوری بن ہور کو، جو یہودا کے قبیلہ میں سے ہے، نام لے کر بلایا ہے۔ نام لے کے بلایا ہے۔ مجھے کچھ ہو رہا ہے اس وقت، آپ جتنے بیٹھے ہوئے خدا آپ لوگوں کو نام لے کے بلا رہا ہے۔ مجھے تو شاید آپ لوگوں کے نام نہیں آتے، لیکن خدا آپ کا نام لے کے کہہ رہا ہے، میری بیٹے، آئے میری بیٹی، میں تجھے بلا رہا ہوں اور تو میرے قدموں میں آ جا۔ آج شام میرے سامنے جھک، پھر دیکھ میں تیرے لیے کیا کچھ کرتا ہوں۔ ہاللویہ، زوردار تالیاں۔ تیرے بندھن ٹوٹ جائیں گے، تیرے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے، تیری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، تیرے کاروبار میں برکت آئے گی۔ ہاللویہ، میں تجھے دم نہیں سر ٹھہراؤں گا، اپنوں میں غیروں میں تو برکت پائے گا۔ ہاللویہ۔ بزلیل کو کیا بلایا؟ جی نام لے کر بلایا ہے، اور اس نے اسے حکمت اور فہم اور دانش اور ہر طرح کی صفت کے لیے روح اللہ سے معمور کیا ہے۔ صنعت، روح القدس کے ہاتھ سے معمور کیا ہے، اور صنعت کاری میں اور سونے چاندی اور پیتل کے کام میں اور جڑاؤ پتھر اور لکڑی کے تراشنے میں، غرض ہر ایک نادر کام کے بنانے میں ماہر کیا ہے۔ تھینک یو۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ خدا نے کس کو چن لیا؟ بزلیل کو۔ خدا چنتا ہے لوگ، بائبل بھری پڑی ہے۔ اب میں چند حوالہ جات بتا رہا ہوں، لیکن وقت کی قید میں رہتے ہوئے اگر آپ کلام مقدس میں دیکھیں، قضات 13 باب 14 اور 15 اور 16 باب ہیں، لیکن میں چند حوالہ جات آپ لوگوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ قضات 13 باب اس کی 25 آیت ہے، اور اس کے بعد جو ہے حوالہ جو اگر پڑھنا کوئی چاہتا ہے، قضات 14 باب 14 اور 5 اور 6 آیت ہے، اور آخری والا قضات 15 باب اس کی 14ویں آیت ہے۔ تو یہ 3 حوالہ جات میں نے آپ لوگوں کے سامنے شیئر کیے ہیں، اور جو حوالہ میں نے پہلے بتایا 13 باب قضات 13 باب اور اس کی 25 آیت، قضات 23 باب 13 باب اس کی 25 آیت، نوٹ کر لیں، صحیح کر لیں۔ قضات 13 باب 25 آیت لکھا ہے کہ خدا کا روح میرے دان میں اس کو تحریک دینے لگا۔ ہاللویہ۔ یہ پہلا بیان ہے، وہ ماں کے پیٹ ہی سے خدا نے اس کو چن لیا تھا، جیسے یرمیہ کو چن لیا تھا۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو خدا نے ماں کے پیٹ سے چنا اور انہیں بلایا اور انہیں بھیجا، خدمت ان کے سپرد کی تاکہ وہ دنیا کے اندر ہلچل مچا دیں، دنیا کو جیت لیں۔ ہاللویہ۔ پھر میں نے بتایا 14 باب اس کی 5 اور 6 آیت، قضات 14 باب 5 اور 6 آیت، یہاں لکھا ہے کہ پڑھ دیں اگر نکال لیا تو، پھر سمسون تاکہ ہم پڑھنے کی بھی برکت حاصل کریں۔ قضات 14 اور اس کی 5ویں آیت، اور 5ویں 6 آیت، پھر سمسون اور اس کے ماں باپ تمنت کو چلے گئے، تمنت کو چلے گئے، ہاں، اور تمنت کے پاکستانوں میں پہنچے، اور دیکھو ایک جوان شہر، لسن کیئرفلی، اور دیکھو ایک جوان شہر سمسون کے سامنے آ کر گرجنے لگا۔ تب خدا کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی، اور اس نے اسے بکری کے بچے کی طرح چیر ڈالا۔ تھینک یو۔ آگے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ہم مین بات پڑھ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ خدا کا روح اس پر نازل ہوا۔
बेशुमार और वाला जात हैं। यहाँ पाक रूह नाज़िल हुआ, उसका टाकरा कॉन्फ्रंट किसके साथ हुआ? जवान शेर के साथ, पले हुए शेर के साथ हुआ। बूढ़ा शेर नहीं था, जवान शेर के साथ। हालेलुया। जब दानियल शेरों की मांद में डाला गया तो शेरों ने मुंह फेर लिया। अरे भाई क्या हो गया इनको? उनको तो भूखा रखा गया था, क्यों नहीं उन्होंने दानियल को छुआ? क्यों नहीं उसको चीड़ फाड़ उसका की? वो तो भूखे थे, वो तो समझ रहे थे हमारी खुराक है, लेकिन शेरों ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। वाई? बिकॉज वहां पर एक बड़ा शेर मौजूद था, यहूदा का शेर बब्बर। हालेलुया। कैन यू क्लैप फॉर जीसस? हालेलुया। यहूदा का शेर बब्बर वहां मौजूद था। रबा बब्बर लीला बला दीला बला दबला जो रबा हय्या ज़ीर मरजी पावर 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 फायर 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 फायर। हालेलुया। प्रेज गॉड। जोर तो मेरा लग रहा है, आप लोग भी रूह से मामूर हो जाएं। मुझे पता है शाम को फिर रात को मेरे साथ क्या होगा, लेकिन ये कि खुदा मुझे इस वक्त रूह से भरा हुआ है। और मैंने पूरा हफ्ता में रूह कुदस से सोता रहा हूँ, जागता रहा हूँ, सोता रहा हूँ, खाता रहा हूँ, पीता रहा हूँ। रूह कुदस के साथ सोना था, ओढ़ना बिछौना मेरा रूह कुदस था। तो मैंने कहा ये एक हफ्ते के लिए खुदा ना हो, बल्कि ये आने वाले दिनों में भी ऐसा ही मेरे साथ तजर्बा हो। हालेलुया। प्रेज गॉड। और जो महसूस कर रहे हैं, जो मुझे रेगुलर सुन रहे हैं, इतनी पावर से मैं बोल नहीं सकता जितनी पावर से मैं प्रीच कर रहा हूँ। खुदा ने मुझे जवानों अकाबों की असर नौजवान कर दिया है। हालेलुया। अकाब की 2 जिंदगियां होती, मैंने बताया था। पहली एक जिंदगी 35 साल में मर जाता है, उसकी कुल उम्र जो तबई मौत होती है उसकी उम्र होती है 35 साल की। उसके बाद वो जिंदगी जीता है, उसके लिए उसको कीमत चुकानी पड़ती है। पहाड़ों पे चला जाता है और अपनी जवानी पे मातम करता है, फिर नए पर आते हैं, नए पंजे मिल जाते हैं, फिर वो ज्यादा शिकार कर लेता है, नई पावर आ जाती है। हालेलुया। आज अगर हम दुख मुसीबत में से गुजरे हैं तो खुदावंद हमें सेकंड फेज में से गुजार रहा है, और खुदा हमें नया बनाना चाहता हो। हालेलुया। दुनिया के सामने, दुनिया की स्टेज के सामने मुझे और आपको खड़ा करना चाहता है। आज बेशुमार बड़े बड़े इज्तिमा तो हो सकते ही थे पेंतिकोस्त के हवाले से, लेकिन इस तरह का कलाम आप जाओ सुनो, संडे को भी आप सुनेंगे और तरह तरह के प्रोग्राम्स ही होंगे। आप महसूस करेंगे आज के कलाम में और उस कलाम में, क्योंकि जो कलाम ऊपर से आता है, ये यीशु मसीह ने कहा, वो कलाम मुकद्दम ठहरता है। बड़े विवाद तो हम सुना सकते हैं, मेरा जो पड़ा हुआ वैसे पड़ा हुआ है। मैं खुदा के रूह में जो है होकर कलाम सुना रहा हूँ। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद हो। खुदावंद खुदा का शुक्र हो। और उसके बाद हम ये देखते हैं तीसरा वाला जो मैंने बताया था, कज़ात 15 बाब उसकी 14 है। तो आप लोग लिख रहे हैं जिनके पास बाइबल है, मैं इसलिए कहता हूँ कि आप लोग ऐसे ना बैठे रहा करें, बाइबल लिया करें, खुदा के वास्ते बाइबल उठा लिया करें। आप पढ़ना जानते हैं क्या तालीम का फ़ायदा हमारी तालीम का, एजुकेशन का, अगर हमारे पास बाइबल ना हो। जो मैं कितने वाला जात बोल रहा हूँ, अगर आप निकालते पढ़ते आपको और ज़्यादा टेस्ट आता, और ज़्यादा स्पिरिचुअल मज़ा आता। तो आखिरी वाला मैं क्या बता रहा हूँ, कज़ात 15 बाब उसकी 14वीं आयत जी, पढ़ दे जल्दी से। जब वो लही में पहुंचा तो फलस्ती उसे देखकर ललकारने लगे, तब खुदा का रूह उस पर जोर से नाजिल हुई। कैसे नाजिल हुआ? जोर से नाजिल हुआ। और उसके बाजुओं पर की रस्सियां आग से जलते हुए सन की मानद हो गई, और उसके बंधन उसके हाथों पर से उतर गए, और उसे एक गधे की जबड़े की नई हड्डी मिल गई। सो उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया, और उसने उससे 1,000 आदमियों को मार डाला। हालेलुया। व्हाट इज पावर बिहाइंड? तू जा, कज़ात 13वें बाब में लिखा है, तू जा, दलैला को कहा तू जा, तू सैमसन की शहज़ोरी का राज पूछ। व्हाट इज दी सीक्रेट ऑफ हिज पावर? हमारे जवान मर रहे हैं, हमारा मुल्क फलस्तीन तबाह बर्बाद हो रहा है। गो, हम 5 सरदार हैं, तुझे चांदी के 1100 सिक्के देंगे, जिन 55,000 और बड़ी दौलत थी, और तू उसकी शहज़ोरी का राज पूछ। आज भी शैतान ने अपने मुवक्किल जो रूह से भरे हुए हैं, जो रूहानी सूर में हैं, उनके घर पर उसने अपने मुवक्किल खड़े हुए हैं। और फारिस के मुवक्किल की बात मैं आप समझ रहे हो, उससे मैंने ये पॉइंट लिया है। और आज खुदा चाहता है कि तो उसकी शहज़ोरी का राज पूछ। कितने आज ऐसे लोगों को आप जानते हैं जो रूह कुदस के सूर में हैं, जब वो खड़े होते हैं तो स्टेज जैसे ही हिलता है जैसे कोई सीना हिल रहा। हालेलुया। प्रेज गॉड। जाहो बरेक। आज शेर, 2 शेर, एक दुनिया का शेर है और दूसरा जिसका जिक्र मैंने किया रूहानी शेर है, यहूदा की नस्ल का शेर बब्बर, जिसका जिक्र मकाशवा 5 बाब 5 आयत में आएगा, रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 5। और दूसरे का जिक्र भी पहला पतरस 5 बाब उसकी 5 से 6 से 8 आयत तक आएगा। दूसरा शेर बब्बर ढूंढता फिरता कि किसको फाड़ खाए।
آج شیر ببر اس جہان کا خدا بدروؤں کی صورت میں کام کر رہا ہے. آج لوگوں کو پتہ نہیں. ایک خاتون میرے پاس آئی اور وہ کہتی ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے خادموں کے پاس بھی یہ نعمت ہے, اور جیسے ہی دعا کی فی الفور بدروؤں میں سے نکل گئے. آئی وانٹ دیٹ کائنڈ آف پاور, جس کا ذکر میں نے ابھی پہلے کیا تھا. مرکز 15 باب 16 اور 17 آیت ہے. جب روح القدس نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے, اور تمہیں روح القدس نازل ہوگا تو تم جو ہے غیر زبانیں بولو گے, بیماروں کو شفا دو گے, اور کوئی ایسی ضرر کرنے والی چیز پی لو گے تو وہ تمہیں ضرر نہ پہنچائے گی. سانپوں کو اٹھائے پھریں گے. تو خداوند ایسے سور میں ہمیں بنانا چاہتا ہے. جس مقام پہ جائیں, جس گھر میں جائیں, اتنی انائٹنگ ہمارے اندر ہو کہ اس گھر کے اندھیرے چھٹ جائیں اور اس گھر کی بیماریاں بھاگ جائیں, آمین, اور اس گھر کے اندر بڑی بیداری آ جائے. وہ گھر ہم روح کے لیے جیت لیں. ڈو یو بلیو دیٹ؟ کیا ہم بیٹھے رہیں گے اسی طرح سے؟ کتنے پینتیکوست ہماری زندگیوں میں آئے, روح القدس کے نزول آئے, کیا یہ بھی ایسے گزار دیں گے؟ کیا آج کہیں فل اسٹاپ ہم ڈالیں گے؟ آج موقع ہے. جیزس آئی ایم ہیئر, ٹیک می اینڈ یوز می فار یور گلوری. ہاللیلویہ. جلدی سے ہم آگے بڑھتے ہیں. نزول روح القدس پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں, یعنی ایک چیز ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے, جس کا ذکر ہمیں بتایا گیا ہے. اور اگر روح القدس ایسے نازل نہیں ہوا, حادثاتی طور پر نازل نہیں ہوا, بلکہ پرانے عہد نامے میں اس کا ذکر ملتا ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ازائیا 44 ورس نمبر 3, جہاں لکھا ہے کہ میں خشک زمین, پیاسی زمین پر پانیاں ڈیلوں گا اور خشک زمین میں ندیاں جاری کروں گا, اور یہ میرا وعدہ تمہارے ساتھ اور دور کے لوگوں کے ساتھ, ہماری اولاد کے ساتھ ہے. اس کا کنیکشن آپ کو ملے گا جا کر اعمال 2 باب 37 اور 38 آیت ہے. جب کلام سنا رہا تھا, لوگوں کے دلوں پہ کیا لگی؟ چوٹ لگی. وہ کلام چوٹ مارتا ہے جو روح القدس کی تحریک میں سنایا جائے. زندگیاں بدلتی ہیں, لوگ چینج ہوتے ہیں. ہاللیلویہ. یہ میں نے حوالہ بتایا کہ پیشن گوئی کی گئی, بتایا گیا ہے کہ روح القدس میں نازل کروں گا. اور پھر حزقیل 36 باب اس کی 26 آیت, وہاں لکھا ہے میں تم کو ایک نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا, اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کرواؤں گا, اور تمہاری لونڈیوں پر اور دوسرے لوگوں پر میں پاک روح کو نازل کروں گا. یہ حوالہ جات پلیز اگر کب ہوتی, بائبل آپ لوگوں کے پاس ہوتی تو آپ پڑھتے جاتے اور آپ لوگوں کو برکت ملتی. کتنی اور کتنے حوالہ جات میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں, اور وہ بھی ڈائریکٹ پڑھے ہوئے بغیر. خدا نے یہ کلام میرے ذہن میں, میرے دل میں ڈال دیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ایسے مبشر ہم بنیں, ایسی روح ہمیں ملے تاکہ ہم روح کے روحانی سور میں ہو جائے, بھوکے اور پیاسے ہو جائیں. تو پہلی بات ہم نے یہ سیکھی. اور تیسرا حوالہ میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا, یوئیل 2 باب اس کی 28 ہے. تو میں نے پورا حوالہ پڑھ بھی دیا تھا کہ میں آخری وقت میں یوئیل 2 باب 28 ہے, 28 جی. اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا. اس کے بعد جیسے پہلے کوئی بات چیت ہو رہی ہے, وہ طرح ہم نہیں جا رہے. اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے, تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے, بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا, اور میں زمین و آسمان میں عجائب ظاہر کروں گا. تھینک یو. تو یہ 3 حوالہ جات, اور بھی بہت سارے حوالہ جات ہیں, میں الجھانا نہیں چاہتا زیادہ حوالہ پڑھ کے. تو نئے عہد نامے میں یونا استباغی نے پیشن گوئی روح القدس کے حوالے سے, خدا یسوع مسیح نے پیشن گوئی کی, اور اس کے بعد پالوس رسول نے, 3 آدمیوں نے رول, باقی تو بہت سارے اور بھی ہیں, لیکن میں نے چند جو مین ہیں ان کے نام آپ لوگوں کے سامنے دیکھے ہیں. تو خدا یونا رسول نے کہا سب سے پہلے, یونا استباغی نے, اف یو ریڈ گاسپل آف میتھیو چیپٹر 3 ورس نمبر 11, متی 3 باب اس کی 11ویں آیت ہے, میں تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں, لیکن جب وہ آئے گا تو وہ روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. میں توبہ کی منادی کرتا ہوں, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو ٹھنڈے پانیوں میں, ہاللیلویہ وقور منازی, میں تو ٹھنڈے پانیوں میں تمہیں بپتسمہ دیتا ہوں, لیکن جب وہ آئے گا تو وہ آگ میں کھڑا ہوگا اور آگ سے بپتسمہ دے گا. اینڈ دے آل فلڈ ود مائٹی پاور آف ہولی اسپرٹ. ہاللیلویہ. یہ پڑھ لیں اس کا بیان یونا استباغی کا. اس کے بعد جو ہے میتھیو چیپٹر 3 ورس 15 اور 13 سے 16 تک آپ لکھ لیں. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یونا استباغی نے جو وعدہ کیا, متی 3:11 میں ہم نے پڑھا, اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کلام مقدس کے اندر اس نے یہ بیان کیا, روح القدس کے حوالے سے بیان کیا. اور یونا مرکز پہلا باب اس کی 8ویں آیت, یہ چاروں حوالے جو میں چاروں اناجیل اربع میں یونا استباغی نے پیشن گوئی کی. اور اس کے بعد لوکا 3 باب اس کی 16 اور 17 آیت ہے.
اور آخری والا گاسپل آف جان چیپٹر 1 ورس نمبر 33. تو یہ یونا استباغی نے پاک روح کے حوالے سے نبوت کی. اس کے بعد جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے وعدہ کیا کلام مقدس میں. آپ گاسپل آف جان چیپٹر 14 ورس نمبر 26 نکال کے رکھیں. یونا کی انجیل 16 باب اس کی 7 آیت ہے. مسیح یسوع نے کیا کہا بھائی؟ کسی کو یاد ہے کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے. اگر میں جاؤں گا تو میں پاک روح کو تمہارے پاس بھیجوں گا. آپ اس کا کنیکشن جوڑیں. جیسے ایک وہ ہے خبر ساں ہے فیس بک پہ، وہ آتا ہے کیا نام اس کا، وہ کہتا ہے میں ڈاٹ کنیکٹ کرتا ہوں. ڈاٹ کنیکٹ کر کے پوری بات بنا لیتا ہوں، باتوں کو جوڑ کے پھر کلام میں بھی ڈاٹ ٹو ڈاٹ کنیکٹ کرتا ہوں بائبل میں سے. تو اس کے ساتھ ڈاٹ کنیکٹ کریں. جو حوالہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، کون سا حوالہ میں نے بتایا آپ لوگوں کو؟ یونا 16:7 میں نے حوالہ زبانی پڑھ دیا. میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند. اگر جاؤں گا تو میں روح القدس کو بھیج دوں گا اور جو تمہاری رہنمائی کرے گا. اور پھر لکھا ہے گاسپل آف ایکٹ چیپٹر 3 ورس نمبر 22، اعمال 3 باب اس کی 22 آیت. اور باپ کے دائیں ہاتھ سرفراز ہو کر اس نے باپ سے روح القدس حاصل کیا. ہی پرچیز دی ہولی اسپرٹ. واٹ از دی پرائز آف دی ہولی اسپرٹ؟ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا اس بات کا. واٹ از دی اسپرٹ آف ہولی اسپرٹ؟ واٹ از دی پرائز آف ہولی اسپرٹ؟ دی پرائز آف ہولی اسپرٹ از بلڈ آف لیمب. از بلڈ آف. کین یو کلیپ فار جیسس؟ اور ٹھنڈے تالیاں بجا رہے ہیں ایسے جیسے مردہ لوگ ہوتے ہیں. آپ تعلیم جاتے ہیں، میرے اندر مسا پرورش پاتا ہے. ہاللیلویا. روح القدس حاصل کر کے پھر نازل کیا. ہاللیلویا. خداوند کا شکر، اس کی تعریف، اس کی تمجید کرتے ہیں. اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں روح القدس کا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ روح القدس کے وعدے کیے گئے. اب ہم کیسے حاصل کرتے ہیں؟ ہاؤ ٹو ریسیو ہولی اسپرٹ. پھر آخری سوال وائی ٹو ریسیو ہولی اسپرٹ. پھر ایک سوال بیچ میں کہیں آ گیا وائی وی ڈونٹ وانٹ ٹو ریسیو ہولی اسپرٹ. ہمیں روح کو ہم کیوں نہیں مانگتے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ میں 3-4 بڑے عام سوال ہے 5 منٹ میں کور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور کلام مقدس میں حصول کے لیے پہلی بات توبہ اور گناہوں کی معافی ہے. اگر آپ اعمال 3 باب اس کی 19 آیت دیکھیں، پھر اعمال 2 باب 38 آیت دیکھیں تو اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ پس توبہ کرو اور کیا کرو؟ رجوع لاؤ، تاکہ تمہارے گناہ کیا کیے جائیں؟ ڈیلیٹ کر دیے جائیں. سیاہی چوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے پرانے وقتوں جب اسکول میں پڑھتے تھے تو سیاہی چوس کیا کرتا تھا؟ وہ سیاہی کو کیا کر لیتا؟ چوس لیتا تھا. ہاللیلویا. یسوع کا خون ہمارے گناہوں کو چوس لیتا ہے اور آسمان پر سے ہماری تازگی کے دن آتے ہیں، ہریابل کے دن آتے ہیں. یہ بڑا زبردست مضمون ہے کہ پاس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور آسمان سے تمہارے لیے تازگی کے دن آئیں. اور پھر توبہ کے پاس توبہ کرو اور تم میں سہارے کے یسوع مسیح کے نام سے سنا لے، تم روح القدس انعام میں حاصل کرو گے. تو توبہ اور گناہوں کی معافی یہ سٹیپ ہے حصول کے لیے. پہلا حصول ہے. دوسرا حصول ہے آرزو ہونا. اگر ہمیں آرزو ہی نہیں ہے، اگر خواہش ہی نہیں ہے پاک روح کی، تو ہمیں پاک روح کہاں سے ملے گا؟ آپ جو چاہتے ہیں اگر ڈیزائر کرتے ہیں وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے. تو اس کے لیے حوالہ پڑھیں کہ ہمارے اندر ایسی، میں پیاسی زمین پہ بھی جو حوالہ پڑھا تھا، میں پیاسی زمین پہ پانی ڈیلوں گا اور خشک زمین میں ندیاں جاری کروں گا. آج جو بنجر اور ویران کلیسیاں ہیں، آج جو بنجر اور ویران زندگیاں ہیں جو خشک ہیں، جن پر روح القدس کا پانی کبھی نازل ہی نہیں ہوا، جنہوں نے کبھی سنا ہی نہیں ہے. جب پالوس رسول اعمال 19 باب میں افسس میں گیا اور اس نے منادی کی، وہ کہتے ہیں ہم نے تو روح القدس کے بارے میں سنا ہی نہیں ہے. اور جب نیکودیمس رات کو یسوع کے پاس گیا، اس کو بھی نہیں پتا تھا اور خدا اس پر جھنجھلایا کہ تو یہودیوں کا سردار ہو کہ یہ بھی نہیں جانتا. پرانے عہد نامے میں تو سارا کچھ لکھا جس کے حوالہ جات میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں. آج ہم بڑا اہم مضمون ہے روح القدس کے حصول کے لیے. آپ تیار ہوں اور خدا کا روح بارش کی مانند ہم پر برسے گا. ہاللیلویا. پریز گاڈ. جاہو برے کی. اور تیسرا پوائنٹ ہے روح القدس کو مانگنا. جب ہم روح القدس کو مانگتے ہیں تو پھر روح القدس ہمیں ملتا ہے. ہاں جی پڑھ دیں جلدی سے لوکا 11 باب 13 آیت. میں اس کو زبانی پڑھ دیتا ہوں. یہاں لکھا ہے کہ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، ایسا نہیں کہ وہ انڈا مانگے تو تم بچھو دو اس کو یا کوئی اور چیز دو. جب تم مجھ سے مانگو گے، میں کسی بشپ کی بات نہیں کر رہا، میں کسی خدا کے خادم کی بات نہیں کر رہا، اگر تم مجھ سے مانگو گے، what Jesus is saying, if you will ask by my name, I will give you Holy Spirit. میں انعام روح القدس تمہیں دوں گا. ہاللیلویا. پریز گاڈ. جاہو برے کی.
خداوند کا شکر ہو. اور میں بس ایک دو بات کر کے اور کلام کو بند کروں گا, مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا. اور لوگ روح القدس حاصل کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ بھی ایک بڑا سوال ہے, کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اس لیے کہ ہمارے دل مٹھی کی طرح بند ہیں. ہماری خدا سے ناراضگی ہے, ہمارا خدا کے ساتھ جھگڑا ہے. اگر آپ ہوسیا 4 باب اس کی پہلی 6 آیت پڑھ لیں, ہوسیا بیان خدا کہتا ہے مجھے اپنی قوم کے ساتھ میرا جھگڑا ہے کیونکہ ان کے کام درست نہیں ہے. پیرو فقیروں مزاروں درگاہوں اور دوسرے جو ہے استرات دیوی اور بال کی پوجا کرتے ہیں, میرا تم سے جھگڑا ہے. اور پھر 6 آیت میں کہتا ہے میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے, تم نے معرفت کو رد کیا, میں نے تمہیں بھی اپنے منہ سے نکال پھینکا ہے. کہاں لکھا, جس کے ڈاٹ کر کہاں کرتے ہیں, مکاشفہ 3 باب اس کی 16ویں آیت, 2 باب اس کی 16ویں آیت, کہ میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں. آج لوگ عدم معرفت کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں کیونکہ ہم بائبل پڑھتے نہیں ہیں. وی ٹیک ایز فار گرانٹڈ. ہم آج فار گرانٹڈ نہ لیں, جو آپ خدمت کر رہے ہیں یہ کافی نہیں ہے. ہمارا مقام تو بہت زیادہ ہے. ہمارا مقام کیا ہے میں جلدی سے بتا دوں, میں کیا کروں, مجھے پاک روح نہیں چھوڑ رہا. اگر آپ چلے جائے حزقیل چیپٹر 47 ورس نمبر 1 to 7, جب وہ تیراکی کا سبق سیکھ رہا تھا. کون؟ حزقیل. آپ لوگ سب ایسے سن تو نہیں ہوگے, سن کے میرے ساتھ ہو نا. کتنے میرے ساتھ ہیں, کتنے ایکٹیو؟ کین یو کلیپ فار جیسس, تاکہ آپ لوگ زندہ ہو جائیں. ہاللیلویا. میں نے کیا کہا کہ where we are standing, that is not the stage for us. God want to take beyond of that. خدا ہمیں اس سے آگے لے کے جانا چاہتا ہے. جب وہ حزقیال سمندر میں تیراکی کا سبق سیکھ رہا تھا تو پہلے پانی کہاں تک آیا؟ ٹخنوں تک آیا. ہماری کلیسیاں یہیں تک خوش ہیں, پر ٹخنوں تک پانی کا کام چل جاتا ہے, میسج دے لیتے ہیں 20-15 منٹ کا اور کام چل رہا ہے, بس صحیح ہے. ٹخنوں تک ہم خوش ہیں. اور پھر آگے دوبارہ اس کو ناپنے کے لیے کہا اور چلنے کے لیے کہا, تو پانی کہاں تک آ گیا؟ گھٹنوں تک آ گیا. اب پوائنٹ سمجھے, میں نے کہا کہ جہاں پر ہم ہیں وہ مقام نہیں ہمارا. ہمارا مقام 4تھی فیز ہے. جتنے مجھے سن رہے ہیں آج سب لوگ جو یہاں بیٹھے وہ بھی برکت پا رہے ہیں, جو فیس بک پہ سن رہے ہیں وہ بھی برکت پا رہے ہیں, جو یوٹیوب پہ سن رہے ہیں وہ بھی برکت پا رہے ہیں. آپ آخری لمحے بھی لوگوں کو انوائٹ کر سکتے ہیں, لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ آن لائن آئیں. اب اگلا جو اسٹیپ ہے 10-15 منٹ کا بہت قیمتی ہے. تو اور چوتھی اس کے بعد جو فیز آئی تو پانی کہاں تک؟ 3ری فیز میں آ گیا, کمر تک آ گیا. 4تھی فیز میں کیا ہوا بھائی؟ پیر پانیوں سے اٹھ گئے. پھر وہ اگر پاؤں رکھنا بھی چاہتا ہے وہ نہیں رکھ سکتا, وہ اپنی مرضی نہیں کرتا. اے خدا کے بندے, جب نیکودیمس آیا, تو نہیں جاتا, ہوا کا رخ کہاں سے آتی کدھر کو جاتی ہے, ایسے جو روح سے پیدا ہوا وہ بھی ایسا ہی ہے. تو اب وہ پانیوں پہ نثار نہیں کر رہا, وہ اپنی ذات پہ منحصر نہیں کر رہا, اس کی اپنی ذات پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے, اس کے پاؤں اٹھ گئے ہیں. اب وہ 4تھے رخ میں ہے. 4تھے رخ میں آپ لوگوں نے کتاب پڑھی ہوگی, 4th ڈائمنشن. اس کے بارے میں بہت زبردست مضمون میں نے سنایا تھا. اب میرے پاس بہت سارے مضمون ہیں, لیکن میں اپنے ساتھ دوسرے یشوع کو بھی اور موسیٰ کو بھی تیار کر رہا ہوں تاکہ وہ بھی اس اسٹیج پہ آئیں, اس طرح آگ کی طرح وہ بھی کلام کو سنائیں. آپ بہنوں بھائیوں سے میں ہر فرائیڈے کہتا ہوں کہ جو تیار کرنا چاہتے ہیں, کوئی بھی خدمت آپ کے پاس ہے تو آپ مجھے بتائیں. تو ہماری فیز کیا, ہمارا مقام کیا؟ ابھی آپ لوگوں کی باری ہے 4تھی فیز, کہ ہمارا 4تھی فیز میں پاؤں اٹھ جاتے ہیں اور ہم پانیوں کے سہارے پہ ہوتے ہیں, روح القدس کے سہارے, روح القدس کے اثار میں ہم آ جاتے ہیں. ہاللیلویا. خدا ان کا شکر, اس کی تعریف ہو, جس کا ذکر میں نے اس خادم کا بتایا تھا جو ہوٹل میں بیٹھ کر تیاری کر رہا تھا مساج کے لیے. چاروں طرف کا ماحول بدل رہا تھا. جب اس کی اب باہر آیا تو ماحول بدلا ہوا تھا. ہمارے پاس ہر روز کچھ, جہاں بھی ہم جاتے ہیں کچھ نیا ہونا چاہیے لوگوں کو دینے کے لیے. ہاللیلویا. پریز گاڈ. جہاں برے کی. اب سوال جلدی سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں, ہم روح القدس تو موجود ہے, سارے سوال ہم نے حاصل کر سیکھ لیے. اب ہم روح القدس کیسے حاصل کریں؟ ہاؤ شوڈ وی کین ریسیو ہولی اسپرٹ, وائی شوڈ وی ریسیو ہولی اسپرٹ. ہم روح القدس کیوں حاصل کریں؟ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں, روح القدس ہمیں کلام سکھاتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے. اگر مقدس یونا کی انجیل 14 باب اس کی 26 آیت پڑھیں, بس چند لمحے میں آپ لوگوں کے لوں گا. یونا 14 باب 26 آیت, جب وہ مدد آگار آئے گا تو وہ تمہیں سب باتیں سکھائے گا. نہ صرف سکھائے گا, جو باتیں میں نے تم سے کہی تھی, اب خداوند آسمان پہ جا رہا ہے تو وہ پچھلی باتیں یاد دلا رہا ہے, کہ وہ تمہیں ٹیچ کرے گا اور سکھائے گا جو تم بھول گئے ہو. اور خدا یہ چاہتا ہے, آگے بڑھتے ہیں ہم جلدی سے, اس کے بغیر ہم یسوع کے نہیں ہیں. اگر آج تک ہمیں پاک روح نہیں ملا تو ہم کسی بھروسے میں نہ رہیں, جھوٹے بھروسے میں نہ رہیں. وی ڈز ناٹ بلانگ ٹو جیسس.
जीसस क्राइस्ट। मैं अपनी तरफ से नहीं कुछ भी कह रहा, मैं वही कहता जो कलाम मुझे कहता है, जो खुदा का पाक रूह मुझे सिखाता है। रोमन 8:9, जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं है। आप लिख ले और पढ़ ले घर जाकर। और हम मसीह के नहीं हैं और इसके बगैर हम दुआ भी नहीं कर सकते। ये हवाला पढ़ते जल्दी से भाई, रोमन 8:26 और 27। इसके बगैर हम दुआ ही नहीं करते। हम कहते हैं हम तो रोज़ दुआएं करते हैं। अरे भाई किस किस्म की दुआ करते हैं? देखिए दुआ का नमूना तो देखें। 26 और 27 है। हाँ। इसी तरह रूह भी हमारी कमज़ोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करनी चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुआफिक मुकद्दसों की शिफायत करता है। थैंक यू। तो आप देख लिया कि रूह खुद हमारी रूह के साथ, एक तो हमारी अपनी रूह है, अब दूसरी रूह कौन सी होगी? रूहुल कुद्दस हो गया। तो रूहुल कुद्दस आहें, मैं कभी पढ़ता हूँ तो ऐसा जैसे टेलीविजन के ऊपर पट्टी आती है, लोगों के नाम आना शुरू हो जाते हैं। मैं उन नामों को जानता भी नहीं होता। जब मैं गैर ज़बानों में दुआ करता हूँ किले में बैठकर और दुआ करा, लोगों के नाम खुद ऑटोमेटिक मेरी आंखों के सामने आना शुरू हो जाते हैं, उनको मैं जानता भी नहीं। तो ये है रूह में दुआ करना। और इसके बगैर हम जो है कलाम दुआ नहीं कर सकते रूहुल कुद्दस के बगैर। और इसके बगैर हम खुदा की जो खुदा के कलाम को नहीं सुना सकते। खुशखबरी नागज़ीर है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इमाल पहला बाब उसकी 8वीं आयत को पढ़ें। लिखा जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे और तुम मेरे गवाह ठहरोगे। तुम यरूशलेम से शुरू करना, फिर यरूशलेम में जब तुम कलाम सुना लो तुम्हारी प्रमोशन होगी, तो फिर मैं तुम्हें कहाँ भेजूंगा? यहूदिया में भेजूंगा। जब यहूदिया में तुम मुकम्मल हो जो तुम्हें तीसरी फेज में ले जाऊंगा। वो तीसरी फेज क्या है? सामरिया में। और चौथी फेज क्या है? ज़मीन की इंतहा तक। मैंने 4 फेज पहले भी बताई, हिजकिय्याह 47 बाब में फिर 4 फेजेस बताई। ये है डॉट कनेक्शन। तो हालेलुया, खुदा उनका शुक्र हो, उसकी तारीफ हो। अब मैं जानता हूँ कि टाइम ज़्यादा हो गया, लेकिन ये मैंने कूजे को दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात की है। इसके बगैर हम खुदा की बादशाहत में नहीं जा सकते। कोई बिशप हो या पोप हो या कोई बड़ा या छोटा हो, जब तक हम नए सिरे से पैदा ना हो। जी हाँ, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, आप सही सुन रहे हैं। निकोदेमुस से खुदा ने क्या कहा था? जब गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 3, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता। दाखिल होना तो दूर की बात है, देख भी नहीं सकता। पानी और रूह से आज हमारी कलीसियों में आदि मनादी की जाती है। अगला मजमून मेरा ये है, रूल पानी का बपतिस्मा है। क्या बड़ों को बपतिस्मा देना चाहिए? किस नाम से बपतिस्मा देना चाहिए? छोटों को बपतिस्मा देना चाहिए? क्या करना चाहिए? और मेरा ईमान है कि खुदावंद खुदा आने वाले दिनों में छोटे से ग्रुप को कसरत के साथ अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करने वाला है। कितने हैं जो आसमान की बादशाही में जाना चाहते हैं या जहन्नम में जाना चाहते हैं? पहला सवाल यह है कि कितने हैं जो आसमान की बादशाही में जाना चाहते हैं? हालेलुया। कुछ हाथ नहीं उठे या नीचे डर के मारे। पूरा हाथ उठाएं जितने लोग आसमान की बादशाही में जाना चाहते हैं। जोरदार तालियां। आज ऐसी वक्त लोग वीज़ा कटाते हैं, रोज कराते हैं, मर जाते हैं, लेकिन वीज़ा लगता नहीं है। लेकिन अभी इसी वक्त खुदा आपको आसमान का वीज़ा लगाएगा। और अब हालेलुया, प्रेज़ गॉड, जाओ बरे की। और इसी में मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। और जो तैयार हैं जल्दी से, जिन्होंने हाथ उठाया था, मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग वाकई ही रूहुल कुद्दस चाहते हैं सामने आ जाए। ये टेबल आगे से हटा दे और आंखें अपनी बंद कर लें, इधर उधर मत देखें। मेरा ईमान है कि चंद लम्हे बहुत कीमती हैं। अपनी आंखें बंद करें। जिनको पहले पाक रूह मिला है वो अपनी प्रमोशन के लिए आगे आ जाएं। भले एक आए या 2 आए, जिनको पहले पाक रूह मिला वो भी आ सकते हैं। जो पाक रूह चाहते हैं वो भी आ जाएं। देखिए ना एक दूसरे को। अगर आप खुदा के पाकिस्तान में काम करना चाहते हैं तो मैंने तो अपना काम कर लिया है। अभी आप लोगों की बारी है कि खुदा आप लोगों को पाक रूह दे। हालेलुया। सामने आ जाएं, जल्दी आ जाए, देर ना करें। हालेलुया। देखा देखी नहीं आना, देखा देखी नहीं आना। अगर रूह ने आपको कायल किया है, हालेलुया हालेलुया, गीत को क्वायर शुरू करे जैसे एलिया को दिया। वो कौन सा गीत मैंने बताया था? जज्बा का रसूलों का था। इस दुआया रूह में हालेलुया बहुत सारे बहन भाई आगे आ रहे हैं, लेकिन मेरा ईमान है जो तैयार हैं आज ताज़ा फसल काटी जाएगी। दुआया रूह में खो जाएं। और आप जानते हैं, पहले इससे पहले कि गीत शुरू हो, पाक रूह शागिर्दों को कैसे मिला? मेरी बात सुन ले, पहले से तय कर ले। क्या मिला? क्या वो अपने तौर पे बोल रहे थे? नहीं। बहुत सारे लोग कहते भरते भरते, वो लोगों को बेचारे थका देते भरते भरते। जब जरा बात छिड़कते, ओह हालेलुया पाक रूह मिल गया। व्हाट इज दैट नॉनसेंस? बहुत सारे लोग कहते हालेलुया हालेलुया बोले, तो हालेलुया बोलना शुरू कर देते हैं। जरा सी जुबान चेंज होती, कहते पाक रूह मिल गया। नो नो नेवर।
पाक रूह वो है, जब पाक रूह उन पर आके और वो गैर मुंह खोला तो उन्होंने गैर जबानों में खोला. नो हालेलुया, नो एनी वर्ड. आप अपने दिल में दुआ करना शुरू करें. हालेलुया. चंद मिसरे हम गा रहे हैं, कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसा होता है. हालेलुया. प्रेज गॉड. जाओ बरे की. हालेलुया. तैयारी मांगी. हालेलुया.